وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورة الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سورۃ الفجر یہ مکی سورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس سورت میں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے شہروں میں فساد مچا رکھا تھا۔ مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کو دین کی بات سمجھاتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے، لیکن وہ لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانے اور ظلم، لوگوں کے ساتھ حق تلفی، سرکشی، بغاوت اور اسی طرح بہت سے گناہوں میں وہ ملوث تھے۔ حق تعالی جل شانہ نے اس صورت میں ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کے وقت کی۔ ہر روز جو صبح صادق ہوتی ہے یہ عالم میں ایک عظیم انقلاب لاتی ہے، اور آدمی کی زندگی کی ایک نئی صبح ہوتی ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت سے اور اپنے فضل و کرم سے انسان کو بیدار کرتے ہیں، اس کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ فجر سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ ہے، جو اسلامی اور قمری تاریخ کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اس کی پہلی تاریخ ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں،
احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل اور خوشخبریاں عشرہ ذی الحجہ سے متعلق، یعنی ذی الحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں اس کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو کوئی آدمی ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی۔ شفع کہتے ہیں جوڑے کو، جس کو جفت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وتر کہتے ہیں بے جوڑے کو، جس کو طاق سے اور وتر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر شفع اور وتر سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین نے مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ شفع سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور وتر سے مراد ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں، اور وتر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے بنائے۔ آپ دیکھیے کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے، عورت ہے، اسی طرح کفر و ایمان ہے، اور سعادت اور شقاوت ہے، لیل و نہار ہے، سردی اور گرمی ہے، اور جن و انس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں۔ تو یہاں پہ شفع سے مراد مخلوقات ہیں، اور وتر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ شفع سے مراد وہ نمازیں ہیں جو 2 رکعات اور 4 رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور وتر سے مراد وتر کی نماز اور اسی طرح مغرب کی نماز ہے۔ بعض نمازیں ایسی ہیں جو 2 رکعات پڑھتے ہیں، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو 4 رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح 5 وقتہ نمازوں میں ایک نماز ہے مغرب کی نماز جو 3 رکعات ہے، اور اسی طرح وتر کی نماز بھی 3 رکعت ہے۔ تو یہاں پر شفع سے مراد جو 2 رکعت اور 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو شفع سے تعبیر کیا گیا، اور وتر سے مراد مغرب اور اسی طرح وتر کی نماز ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی ختم ہونے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مند کے واسطے کافی قسم بھی ہے؟ یہ جو قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے کافی قسم ہے، ذی شعور انسان کے لیے، عقل مند انسان کے لیے اس کے اندر کافی قسم ہے۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے سمجھاتے رہے، لیکن قوم عاد آپ کی بات کو نہیں مانی۔ عاد کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا یہاں ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عاد
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص گزرا ہے جس کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ عاد بیٹا تھا عاص کا، اور عاص بیٹا تھا ارم کا، اور ارم بیٹا تھا سام ابن نوح علیہ السلام کا۔ عاد کی نسل اور اولاد بھی اسی نام سے موسوم ہوئی، یعنی اولاد کو باپ کے نام پر عاد بھی کہتے ہیں اور دادا کے نام پر ارم بھی کہتے ہیں۔ گویا اس قوم کے 2 لقب ہیں، عاد اور ارم۔ عاد کی اولاد میں 2 گروہ ہوئے، ان میں سے ایک کو متقدمین کہا جاتا ہے اور ایک کو متاخرین کہا جاتا ہے۔ عاد کے ساتھ جب ارم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے عاد اولا مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ارم کا ایک بیٹا تھا عابر، اور عابر کا بیٹا سمود تھا۔ قوم سمود کے نام سے ایک قوم موسوم ہوئی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے برابر شہروں میں کسی شخص کو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ بہت ہی مضبوط، طاقتور، تندرست یہ لوگ تھے، ان کے برابر شہروں میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ قوم عاد کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ذات العماد سے تعبیر فرمایا، اس واسطے سے فرمایا کہ یہ لوگ کافی لمبے تھے، طویل قد و قامت کے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا جو کم سے کم جو آدمی ہوتا تھا اس کا قد 12 گز کا ہوتا تھا۔ ایسے طویل القد یہ آدمی ہوا کرتے تھے، بڑے قوت والے، طاقت والے اور بڑی ہمت والے یہ آدمی تھے، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور اسی طرح آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جو وادی القرا میں پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو سن تراشی کا علم عطا فرمایا تھا، وہ بڑے ماہر تھے، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میقوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 3 قوموں کا تذکرہ فرمایا، ایک قوم عاد، دوسرے قوم سمود، اور تیسرا فرعون اور اس کی قوم۔ قوم عاد پر جو عذاب آیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان پر 7 رات اور 8 دن ایک آندھی چلی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اسی طرح قوم سمود پر جو عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ آندھے منہ گر گئے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کو ایک چیخ نے ہلاک کر دیا۔ علماء کرام اور مفسرین نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمین میں زلزلہ آیا ہو اور اس کے بعد ایک زوردار چیخ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا ہو۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ اصحاب حجر نے یعنی قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی
اور یہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ پہاڑوں سے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا، پس وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ اسی طرح فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا؟ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، بڑا مغرور اور بڑا متکبر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے قلزم میں فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ذی الاوتاد فرمایا۔ وتد کی جمع اوتاد ہے، میخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو ذی الاوتاد اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ جب کسی پر ظلم کرتا، جب کسی کو سزا دیتا تو وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا اور دھوپ میں لٹاتا اور اس پر سانپ اور بچھو کو ڈال دیتا اور عذاب دیا کرتا تھا۔ اتنا متکبر اور اتنا سنگ دل یہ فرعون تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کی بات کو جھٹلایا، تو ہم نے اس کو دریا میں ہلاک کر دیا اور اس کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی، ظلم، عداوت، دشمنی، حق تلفی، بہت سے گناہوں میں یہ قوم ملوث تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں بہت فساد مچا رکھے تھے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کن پر؟ قوم عاد پر، قوم سمود پر اور فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے عذاب نازل فرما کر ان قوموں کو تہس نہس کر دیا، صفحہ ہستی سے میٹ دیا اور وہ نشان عبرت بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے پروردگار، تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کوڑا جب بدن پر بجنا شروع ہوتا ہے تو بدن کے مختلف حصوں پہ بجتا ہے، اسی طرح ان قوموں پر جو عذاب آیا تو مختلف طریقوں سے آیا، ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے باریک بھی ہیں، فعال لما یرید ہیں، کن فیکون کی شان رکھنے والے ہیں، اور ہر بندے کے احوال اور اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرما دیتے ہیں اور اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ سرکشی، بغاوت اور نافرمانی والے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اختیار کرتا ہے اور اپنے انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوموں کو ہلاک اور برباد فرما دیتے ہیں اور صفحہ ہستی سے ان کو میٹ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بے شک تیرا پروردگار گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ تو یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں تھیں جو اس کا مختصر ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورہ فجر کی بقیہ آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں اس موقع سے ہمارے سامنے آئی ہیں اس پر غور کرنے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔